امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خلیفہ بنایا، رسول نے خلیفہ بنایا. علی ولی کل مسلم من بعدی، اس کا وہ تو ہے ہی خلیفہ، اس کا خلافت منصوص ہے. اگر امیر المومنین علیہ السلام بغیر نص کے امامت کا کچھ بھی چیز کا ادعا کرتا ہے، ہم بھی کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے، اور کہتے ہیں بھئی یہ دین نہیں ہے. ان کی امامت اللہ کی جانب سے ہے. ہاں، حضرت علی مرتضیٰ نے ابو بکر صدیق کی کتاب داری کیوں کی، کیوں یعنی بیعت لی؟ جب یہ طریقہ غلط تھا، بدعت تھی، پہلے ثابت تو کریں نا. حضرت علی مرتضیٰ نے کیا ابو بکر کی سنت سمجھ کر عمل کیا کیا؟ جواب دے دوں. ہاں اس کا بول ہاں، یہ 5 منٹ کے اور زیادہ لے رہے ہو، آپ ٹائم مجھے دیں گے یا آپ بعد میں اپنی باری میں دیں گے؟ ٹھیک ہے، اگر آپ دیکھیں، اگر کوئی سوال اپنے ٹائم میں کرتا ہے نا، وہ سوال کر لو، میں اس کا 5 منٹ، میں ہر سوال کے 5 منٹ لوں گا. جیسے میں آپ سے سوال کروں 5 5 میں کرتا ہوں، 5 آپ کریں. ابھی میری باری ہے نا. اوکے، بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الیاروی صاحب کو میں نے سوال کیا کہ الیاری کہنا، اور اس کا ترجمہ بھی الیاری نے کیا اللہ کی یاری. میں نے کہا کہ اہل سنت کے ہاں تو اللہ کے یار ہو سکتے ہیں، 12-13 کی کوئی قید نہیں. شیعہ کی کتاب اصول کافی میں امام کا قول ہے، امام کی فتویٰ ہے کہ جو خود کو امام کہے، ولی کہے، اور وہ ولی نہ ہو، یعنی 12 کے علاوہ شیعہ کے ہاں پوری دنیا میں کوئی ولی نہیں. حتیٰ کہ ہماری سندھ میں اللہ کے بڑے بڑے اولیاء کرام مشہور ہیں، ان کے لیے بھی شیعہ کا عقیدہ ہے کہ یہ ولی نہیں ہے. جس طرح مشہور ہے شعبان قلندر، شیعہ کہتے ہیں کہ وہ ولی نہیں ہے. اور دوسرے ہمارے بزرگ ہیں پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے لیے بھی شیعہ کہتے ہیں کہ وہ ولی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کے ہاں 12 کے بعد کوئی ولی نہیں. الیاروی نے خود کو کوئی نیک نہیں لکھا، اس نے لکھا اللہ کا ولی، اور اس وجہ سے امام کے قول سے الیاری کافر ہو جاتے ہیں. وہ آپ حدیث پڑھ کر آپ تشریح کریں نا، آپ نے خود کو ولی کیوں کہا ہے؟ دوسرا آپ نے کہا کہ ابو بکر کی خلافت پر نص نہیں ہے. تو اس سے پہلے میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی مہاجرین والی، ادھر نص کی بات ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت پر نص میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، شیعہ کی کتاب سے پیش کی ہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنی ایک زوجہ کو راز کی بات بتائی سورۃ تحریم میں، اور اس کے لیے تفسیر صافی اور بہت سارے تمہارے تفسیر نے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ حضرت حفصہ کو فرمایا کہ میرے بعد ابو بکر خلیفہ بنیں گے، اور اس کے بعد آپ کے والد صاحب یعنی حضرت عمر. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہماری کتابوں کی بات نہیں، آپ کی کتاب کی بات، ادھر نام لکھا ہوا ہے کہ میرے بعد خلیفہ کون بنے گا؟ ابو بکر، اور اس کے بعد عمر. ابھی خلافت کیا ہے؟ ہمارے ہاں خلافت حکومت ہے، اور شیعہ کے ہاں خلافت کا مطلب حکومت نہیں ہے. شیعہ کے ہاں بعد لکھا ہوا ہے. اگر واقعی خلافت کا مطلب حکومت ہے تو شیعہ کے ہاں حضور علیہ السلام کے لیے یہ قرآن پاک کی تفسیر ہے، تفسیر صافی، اس میں سورۃ آل عمران کی آیت لیس لک من الامر شیء، اس کے تفسیر میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ تھا کہ میرے بعد حضرت علی خلیفہ بنے. اللہ پاک نے انکار کر دیا. اللہ پاک کا یہ ارادہ ہی نہیں تھا کہ حضرت علی خلیفہ بنے. یعنی نص سے ثابت ہوا کہ حضرت علی خلیفہ خلافت نہیں ہے، یعنی حضرت علی مرتضیٰ خلیفہ خلافت نہیں ہے. اس پر یہ نص موجود ہے قرآن کی آیت میں، رسول اللہ کی حدیث، شیعہ کتاب تفسیر صافی میں سے آپ کو دکھا رہا ہوں کہ رسول اللہ کے بعد حضرت علی خلیفہ نہیں بنیں گے، اللہ ان کو خلیفہ نہیں بنائے گا. لہذا میں نے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک نص دکھائی کہ میرے بعد ابو بکر خلیفہ بنے گے. شیعہ کتاب سے دکھایا کہ رسول اللہ نے فرمایا میرے بعد علی خلیفہ نہیں بنیں گے. اللہ کا ارادہ ہی نہیں کہ میرے بعد علی کو خلافت ملے. تیسری بات آپ نے کہا کہ مہاجرین جنتی نہیں ہے معاذ اللہ، اور اس کے مہاجرین کے ساتھ آپ نے شرط لگائی جہاد کی.
آیت میں شرط نہیں ہے والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، جس نے بھی ہجرت کی اللہ کی راہ میں ثم قتلوا، پھر وہ شہید ہو جائے، بیچ میں کوئی مہاجرین سے شرط نہیں، صرف عمل یہ ہے کہ ہجرت کرے، پھر ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنهم اللہ رزقا حسنا، صرف ان کے دنیا چھوڑنے کی دیر ہے، جنت میں جانے کی دیر ہے۔ ابھی قرآن پاک کی آیت سے ثابت ہے مہاجرین جنتی ہے، ابو بکر صدیق کی ہجرت قرآن سے ثابت ہے، جو بات قرآن سے ثابت ہے اس کے مقابلے میں کتاب نہیں پڑھی جاتی۔ حدیث پاک ہے ولا تجادلوا بالقرآن، قرآن سے جھگڑا نہیں کرو۔ اور تم نے کہا مہاجرین مرتد ہو گئے، کون سی آیت اتری ہے کہ مہاجرین مرتد ہو گئے؟ اتنا بہتان، اتنا جھوٹ، قرآن سے ثابت ہے مہاجرین جنتی ہیں۔ اب اس کے مقابلے میں کوئی کتاب پیش نہیں کی جا سکتی، رسول اللہ کی حدیث ہے وَلَا تُجَادِلُوا بِالْقُرْآنِ، قرآن سے مقابلہ نہ کرو۔ لہذا الحمدللہ۔ اور پھر رہی بات بیعت کی، آپ نے کہا بیعت لینا بدعت ہے، پھر حضرت علی مرتضیٰ نے بھی تو بیعت لی۔ اب یہ امام کے عمل بدعت کہتے ہیں کیا؟ جو عمل ابو بکر صدیق نے کیا، جو عمر فاروق نے کیا، وہی علی المرتضیٰ نے کیا۔ ابھی آپ بتائیں کیا یہ بدعت ہے؟ اور بدعت کیا ہے؟ گمراہی ہے، اور گمراہ کیا ہے؟ جہنم میں۔ معاذ اللہ کہ حضرت علی المرتضیٰ کو آپ جہنم کہتے ہیں، معاذ اللہ۔ ٹھیک ہے بھائی، 6 منٹ آپ نے لے لیا۔ اوکے بھائی، دیکھیں میرے محترم ناظرین، سوال، آپ کو کوئی سوال ہے مجھ سے؟ آپ کا سوال کیا نا میں نے آپ کو؟ کیا سوال کیا؟ میں نے آپ کو ایک سوال کرنا ہے بھائی، ہمارا آپ کے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے نا کہ میں آپ سے 4-5 سوال نہیں کروں گا، آپ بھی مجھ سے 4-5 ایک سوال کریں گے بھائی، اسی ایک سوال کا 5 منٹ جواب دینا ہے سامنے والے نے، ٹھیک ہے نا؟ آپ کا سوال کیا؟ ایک سوال کرو بھائی۔ خلافت کا موضوع ایک ہی اور کیا ہے؟ ایمان سے خلافت پہ آ گیا، خلافت میں پھر ایک سوال کروں، کیا سوال کروں؟ سوال میں نے کر دیا، پھر کروں سوال کیا؟ آپ نے کہا ہاں بیعت کا آپ نے جواب مانگا، میں نے آپ کو امام کے پیر سے ثابت کیا کہ بیعت لینا سنت علی ہے، یہ بدعت نہیں ہے۔ حضرت علی کے پیر کو بدعت کہتے ہو؟ اور دوسرا آپ نے کہا ابو بکر صدیق کی خلافت کے لیے نص دکھاؤ، میں نے 2 نصیں دکھائی آپ کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیعہ کتاب میں میرے بعد ابو بکر خلیفہ بنیں گے، اور تمہاری کتاب سے دکھایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد اللہ کا ارادہ نہیں کہ علی خلیفہ بنے، یعنی اس پر نص ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ خلیفہ خلافت نہیں ہے، تو پھر ساتھی دے دکھایا۔ اور نص دکھائی مہاجرین جنتی ہے، نص دکھائی کہ ابو بکر صدیق مہاجر ہیں، نص سے ثابت ہو گیا جنتی۔ جی جی، میں تو قرآن ہی پڑھنا ہوں، اور کیا نص دکھانا؟ سوال تو نہیں کیا نا، سوال کچھ سوال بھی ہے یا نہیں ہے؟ سوال کچھ بھی نہیں ہے، یہ سوال اچھا لیں بھائی، میں آپ کی باتوں کا جواب دے دیتا ہوں۔ میرے پاس 5 منٹ، اوکے بھائی، میرے پاس 5 منٹ ہے، میں ان کے باتوں کا جواب دے دوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھو میرے محترم ناظرین، یہ کہتے ہیں شیعہ مذہب میں کسی کو آپ ولی اللہ نہیں کہہ سکتے، یہ کتاب تفسیر برہان، آپ کسی کو اللہ کا خلیفہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ حجت اللہ نہیں کہہ سکتے، وإلا شیعوں کے لیے لفظ ولی اللہ کا استعمال احادیث میں کثرت کے ساتھ ہے۔ یہ تفسیر برہان ہے، میرے ہاتھ میں جلد نمبر 4 ہے محترم ناظرین، جلد نمبر 4، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، یہاں پہ سورہ یونس کی آیہ نمبر 62 ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے اولیاء پہ کوئی خوف کوئی حزن نہیں ہے۔ اس کے ذیل میں بہت سارے روایات ہیں، جب مومن قبر میں جاتا ہے، مومن قبر میں جاتا ہے تو جب ملکین اس کے پاس آتے ہیں، بھلے وہ ملکین دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں مومن کی دیدار کے لیے آئے اور امیر المؤمنین علیہ السلام بھی آئے، تو ملک اس کے کہتے ہیں یا ولی اللہ، بھلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں، اس شیعہ سے کہتے ہیں یا ولی اللہ ابشر انا رسول اللہ انی خیر لک مما ترکت من الدنیا، اے اللہ کے ولی، اے ہمارا شیعہ، تجھے بشارت ہوں، میں پیغمبر ہوں، تیرے قبر میں آیا ہوں تاکہ تجھے کوئی عذاب نہ ہو، اور امیر المؤمنین علیہ السلام بھی آتے ہیں۔ تو یہ بہت زیادہ ہمارے کتابوں میں شیعوں کے لیے لفظ ولی، اولیاء شیعہ جو ہے اولیاء اللہ ہیں، البتہ اللہ کا حجت، اللہ کا خلیفہ کوئی نہیں ہو سکتا، یہ ان دونوں باتوں میں بڑا فرق ہے۔ اچھا، اب یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ تفسیر قمی میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ سے کہا کہ میں تجھے ایک راز بتاتا ہوں، تو کسی سے بتانا نہیں،
تیرے والد صاحب کو خلافت ملے گا اور اس کے بعد عمر کو ملے گا. اگر تو نے کسی کو بتایا تو تجھ پہ اللہ کی لعنت ہے. اس نے وعدہ کیا کسی کو نہیں بتائے گی, پھر اس نے بتا دیا. پھر ان لوگوں نے اکٹھے ہو گئے, انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا. یہ استخلاف نہیں ہے, یہ اخبار عن المغیبات ہے. استخلاف اگر ہوتا, وصایت اگر ہوتی, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے سامنے آتے, کہتے کہ یہ میرے جانشین, اس کی اطاعت کرو. قسم نہیں دیتے. آپ ہمیں سوچ لیں بھائی, اگر یہ استخلاف ہوتا, آپ کسی کو وصی بناتے ہیں, اس کو چپکے سے نہیں بناتے نا, اس کو علی العلن بناتے ہیں, اعلان کرتے ہیں, تاکہ اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہ ہو, تاکہ کوئی بھی شخص وما علی رسولنا الا البلاغ المبین, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تبلیغ دین بین انداز میں, واضح انداز میں واجب ہے, اللہ کی طرف سے فریضہ ہے. تو لازم بات ہے کہ وہ ایک اخبار بالغیب کرتے تھے. جیسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر پتہ چلے کہ فلان شخص کل جو ہے وہ کسی کو قتل کرے گا, اس کا مطلب یہ نہیں کہ پیغمبر اگر خبر دے دیں, وہ پیغمبر اس سے راضی ہیں کہ اس کو قتل کرے گا, ٹھیک ہے نا. تو یہ استخلاف نہیں ہے. اسی طرح لیس لک من الامر شیء, اس کے ذیل میں جو روایت ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خواہش تھی کہ امت امیر المؤمنین علیہ السلام کے حق کو غصب نہ کریں, امت ان کے حق کو غصب نہ کریں. خلافت ظاہریہ امیر المؤمنین علیہ السلام کو مل جائے تو لیکن امت, اللہ نے کہا کہ نہیں, تقدیر میں یہ نہیں ہے, مقدر میں یہ نہیں ہے, امت تیری بات نہیں ماننے والی. جس طرح حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد امت نے بچڑے کی عبادت کی ہے, اسی طرح تیری امت بھی بدبختی کرے گی, تیرے خلیفے کو نہیں مانے گی اور پشت کرے گی. تو اس کا مطلب یہ جو یہ لیس لک من الامر شیء, اس حدیث کا یہ ہے. آپ نے بھی حدیث پورا نہیں دکھایا, آپ نے صرف خارج ہی سے پڑھایا اور صرف اشارہ کیا, تو میں بھی اشارے کے طور پر جواب دے دیتا ہوں. اچھا, ہماری کتابوں میں اور آپ کی کتابوں میں بری پڑی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المؤمنین علیہ السلام کو اپنا جانشین بنایا. تو میرے محترم ناظرین, اب میں نے ان کے اپنی کتاب سے دکھایا کہ مہاجر کا مرتد ہو سکتا ہے, میں نے دکھا دیا ان کی کتابوں سے, ٹھیک ہے نا. یہ کہنا کہ اگر کسی نے ہجرت کیا تو اس کی گارنٹی ہو گئی ہے کہ وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا, بھائی آپ کی کتابوں میں پڑھا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو ہجرت کی جب بات کی, ہمیشہ اس کو جہاد کے ساتھ ملا کے کی ہے. ملاحظہ فرمائیے, ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم. جن لوگوں نے ایمان لایا, جنہوں نے ہجرت کی ہے اور جہاد کی فی سبیل اللہ. ابو بکر کی کوئی جہاد نہیں ہے. سورہ مبارکہ آل عمران میں فرمایا فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی, جن لوگوں نے ہجرت کی ہے, اپنے گھروں سے نکالے گئے ہیں, میرے راستے میں ان کی اذیت ہو گئی ہے, وقاتلوا وقتلوا, اور انہوں نے قتال کیا ہے اور شہید ہو گئے, لأکفرن عنہم سیئاتہم, ان کے سیئات ہم معاف کر دیں گے. سورہ مبارکہ انفال میں فرمایا ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض. جن لوگوں نے ایمان لایا ہوئے ہجرت کیا, صرف ہجرت کرنا کافی نہیں ہے, کیونکہ لوگ پیسے کے لیے بھی ہجرت کرتے ہیں. آپ کی اپنی کتاب بخاری میں حدیث ہے کہ جو شخص, بخاری کی روایت میں آپ کو دکھاؤں کہ جو شخص ہجرت کرتا ہے دنیا کے لیے, تو اس کا ہجرت, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کی ہجرت جو ہے اس کا اجر صرف دنیا ہی ہوگا, اور جو اللہ کے لیے ہجرت کرتا ہے اس کا اجر جو ہے کیا ہوگا, اس کا اجر اللہ پہ ہوگا. تو پیغمبر نے, آپ کی بخاری میں خود روایت ہے, اچھا ملاحظہ فرمائیے, مزید میں آپ کو دکھا دوں آیت, معاف کیجیے گا, آیت یہ ہے والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ, جنہوں نے جہاد کیا اللہ کے راستے میں. اچھا, تو جہاں پہ آپ نے 6 منٹ لیے تھے, جہاں پہ بھی ہجرت کا ذکر ہے وہاں پہ وہ مقترن ہے, مشروط ہے کس کے ساتھ, جہاد کے ساتھ. اور ایسے مہاجر ہیں جنہوں نے جہاد نہیں کیا, وہ مرتد ہو گئے. میں نے آپ کی اپنی کتابوں سے دکھا دیا. اب آپ کے باتوں کا جواب میں نے دے دیا. اب میرا سوال کرنا ہے, میں نے پچھلی دفعہ آپ کو ٹائم دیا, میں نے آپ کو فرصت دی ہے کہ آپ سوال نہ کریں. اب میں نے سوال نہیں کیا, آپ نے مجھے سوال نہیں کرنے دیا. اب میں سوال کروں گا آپ سے, اب میری باری ہے کہ میں سوال کروں, ٹھیک ہے نا. سوال کرنے کا وقت ہے, سوال کروں, اجازت ہے بھائی. ایک سوال چھوٹا سا, نہیں جائے گا. نہیں, میں نے ابھی سوال نہیں کیا, اب میں آپ کو جواب دے رہا تھا بھائی. اب سوال کرنا, میں اسپیسیفک سوال کروں گا, خاص سوال, ٹو دا پوائنٹ سوال کروں گا. دیکھیے نہیں ہے کہ میں آیت پیش کروں, میں آیت آپ کو سنا رہا ہوں, وہ اسکرین پر لا کر اس کا جواب دیں. میں سوال کروں, آپ اپنی باری میں سوال کریں. بھی میرے سوال کا میں نے تو آیت پڑھی ہے, اس کا جواب آپ نے نہیں دیا. میں نے اس کا جواب دے دیا. عبید اللہ ابن جحش مہاجر تھا, مرتد ہو گیا. میں نے جواب دے دی, ختم بات. اس طرح نہیں ہے کہ اگر کسی نے ہجرت کی اور ایمان پہ باقی نہیں رہا وہ بھی جنتی ہے.
ہجرت کیا ہے اگر مومن ہے تو وہ جنتی ہے. بغیر ایمان کے منافق بھی ہجرت کرے اس کا کوئی نہیں, مرتد ہو جائے اس کا کوئی نہیں, اس کا کوئی جنت ونت نہیں.